مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، تنقید کی ہے۔ عمران خان کی تیکھی باتیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، محسن نقوی سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا۔ پہلا مطالبہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس، دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے، تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفوں کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی پر پورا بھروسہ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں، جس پر 9 مئی کا ٹیگ لگا ہے۔ مریم نواز فاشسٹ ہے، وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر ایسے پلی ہے جیسے شہزادی ہو۔ جماعت اسلامی کے دھرنے میں بھرپور شرکت کریں گے، پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت کریں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے۔ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے۔ ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء کا ہاتھ تھا، سقوط ڈھاکہ کے پیچھے جنرل یحییٰ کا ہاتھ تھا۔ آپ یہ ظلم کریں گے اگر فوج پر تنقید بند کر دیں گے؟ جب ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ SIFC کیا ہے؟ محسن نقوی کون ہے؟ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، محسن نقوی انہی کا تو نمائندہ ہے، وہ یہاں انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر ادھر سے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے تو کیا آپ مذاکرات کریں گے؟ تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محسن نقوی سے کبھی بات چیت نہیں کروں گا، اس نے IG پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا ہے، یہ ضلع شاہ کی موت کے ذمہ دار ہے، یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکے گا۔ عمران خان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی، پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت اختیار کریں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں۔ بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے، حکومت ہوش کرے۔ میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق مجھے ٹیریان کیس میں پھنسانا چاہتا تھا، میرے اور اہلیہ کے سارے کیسز عامر فاروق کیوں سنتا ہے؟ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دوبارہ یو ٹرن لے رہے ہیں، فوج کو نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کر کے یہ منتیں ترلوں پر اتر آئے ہیں، یہ کبھی گریبان پکڑتے ہیں اور کبھی پاؤں پکڑتے ہیں۔ میں چھوڑوں گا نہیں سے لے کر مجھ سے بات کرو پلیز تک کا سفر انہوں نے بہت تیزی سے طے کیا ہے۔ عمران خان ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، انہوں نے کہا کہ فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنے کی نئی سازش ہے، وہ پہلے اپنے جرائم پر معافی مانگے، یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے سیاست اور عملی میدان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، انہوں نے آج جیل کے اندر سے ایک نئی کہانی گھڑی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے جس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں۔